رب تبارک و تعالی ان کی وجہ سے رفع العذاب بسببہ، کہ اللہ رب تبارک و تعالی ان کے سبب سے، ان کی وجہ سے عذاب کو دور کرتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد لولیہ والصلاة والسلام علی نبیہ وعلی آلہ واصحابہ المتأدبین بآدابہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ یا سید السادات جئتک قاصدا ارجو رضاک و احتمی بحماک، یا اکرم الثقلین و یا کنز الورا جدلی بجودک و ارضنی برضاک۔ سرورا شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفا حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئے ما، اے اشرف زمانہ زمانے مدد نما درہائے بستراز کلید کرم کشا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا وطبیب قلوبنا وشفاء صدورنا ومولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک دفعہ اور بآواز بلند درود شریف پڑھ دیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و طبیب قلوبنا و شفاء صدورنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ حضرات کرام، اس سے پہلے میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا کہ آپ حضرات درس شفا کی مجلس نمبر 126 میں حاضر و موجود ہیں۔ یہ ماہ رجب المرجب بفضل اللہ تبارک و تعالی سایہ فگن ہے، اور چھٹی تاریخ کی نسبت بھی اسے حاصل ہے، اور اس ماہ پاک کے اندر دیگر بہت سارے بزرگان دین، اولیاء کبار کے وصال ہائے مبارکہ کی تواریخ ہیں۔ گویا برکت ہی برکت ہے۔ رب تبارک و تعالی نے جن مہینوں کو عزت والا، حرمت والا قرآن مجید میں ذکر فرمایا ہے، وہ 4 ہیں، اور ان چاروں میں سے جو سب سے پہلا ہے وہ یہ ماہ رجب المرجب ہے۔ اس کی تعظیم، اس کی توقیر، اس کی رفعت، اس کی بلندی خود قرآن مجید نے ذکر فرمائی ہے، اور بڑے بڑے اولیاء کرام کے مبارک وصال کی نسبتیں بھی اس کو حاصل ہیں۔ پہلی تاریخ رجب کی، جس کی بہت ساری برکتیں احادیث کے اندر ذکر فرمائی گئی ہیں، رجب کی پہلی تاریخ کی، ہمارے اس اعتبار سے تواریخ کا اگر اعتبار لیں تو پھر حضرت امام باقر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی تاریخ ولادت خود ماہ رجب کی پہلی تاریخ ہے۔ ہمارے شیخ حضور شیخ الاسلام مدظلہ العالی، ان کی بھی تاریخ ولادت رجب کی پہلی تاریخ ہے۔ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے وصال کی تاریخ بھی اسی مہینے کی تیسری تاریخ ہے۔ حضرت خواجہ شریف زندنی علیہ رحمہ قدس سرہ العزیز، جو حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دادا پیر لگتے ہیں، کیونکہ آپ کے پیر و مرشد حضرت عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کے جو پیر و مرشد ہیں وہ حضرت
خواجہ شریف زندانی قدس سرہ النورانی ہیں، ان کا بھی یوم وصال اسی مہینے کی 3 تاریخ کو ہے۔ حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی مہینے کی 4 تاریخ کو ان کا وصال ہے۔ حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مرید اور خلیفہ ہیں حضرت مولا کائنات کے، اور تمام تر سلسلے، تقریباً تمام تر 99% سلسلے سب حضرت حسن بصری سے ہو کر کے مولا کائنات تک پہنچتے ہیں۔ ان کا بھی یوم وصال اسی مہینے کی 4 یا 5 تاریخ کو ہے۔ 6 تاریخ کو حضرت خواجہ خواجگاں عطائے مصطفیٰ حجت الاولیاء زبدۃ الاصفیاء محبت انوار کبریاء عطائے احمد مجتبیٰ سر حلقہ مشائخ کبار محرم رموز و اسرار منہاج المتقین ختم المہتدین فخر الکاملین قطب العارفین سراج السالکین سلطان الزاہدین خواجہ خواجگاں حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری قدسہ سرہ العزیز کا یوم وصال ہے۔ یہ میں نے خاص طور سے اتنے القاب کے ساتھ آپ کا نام اس لیے لیا، حالانکہ اس سے پہلے جو نام لیے تھے وہ ان کے بھی بزرگ تھے۔ مطلب یہ ہے کہ ان کا فیض ہمیں جو ملا ہے وہ ان کے در سے ملا ہے، اس لیے نمایاں طریقے سے پھر یہ 6 شریف کی نسبت بھی حاصل ہے اس درس کو، اس لیے القاب و آداب کے خصوصی اہتمام کے ساتھ ان کا نام ذکر کیا گیا۔ 6 تاریخ کو آپ کا یوم وصال، اس مہینے کی 6 تاریخ کو۔ اور حضرت شیخ المشائخ جو میرے پیر و مرشد ہیں حضرت سید مختار اشرف صاحب قبلہ کی چھوچھوی علیہ رحمت و رضوان، ان کا یوم وصال بھی اس مہینے کی 9 تاریخ کو ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وصال بھی اس مہینے کی 10 تاریخ کو ہے، جن کے مزار پاک کے اوپر ہم ابھی الحمدللہ حاضر ہو کر کے آئے ہیں بغداد شریف کے اندر، اور جن کے گھر کے اوپر یہ اہتمام کیا گیا ہے وہ بھی ساتھ میں تھے۔ 11 تاریخ کو حضرت امام اہل سنت اعلی حضرت اشرفی میاں کی چھوچھوی علیہ رحمت و رضوان کا یوم وصال ہے، اور 11 ہی تاریخ کو حضرت شاہ ابو الحسین مہریروی نوری مہریروی علیہ رحمت و رضوان کا یوم وصال ہے۔ ایک ہیں شاہ ابو الحسین نوری اور ایک ہیں شاہ ابو الحسن نوری۔ کبھی کبھی لوگ اس میں فرق نہیں کرتے یا کبھی کبھی کتابت کی وجہ سے غلطی ہو جاتی ہے، حالانکہ شاہ ابو الحسن نوری اور شاہ ابو الحسین نوری میں تقریباً 700-800 سال کا فرق ہے۔ وہ بغداد شریف کے آس پاس ان کا وصال ہے اور یہ مہرارہ شریف یو پی کے اندر ان کا وصال ہے۔ یہ حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان کے پیر و مرشد ہیں۔ تو ان کا بھی یوم وصال اس مہینے کی 11 تاریخ کو ہے۔ 13 تاریخ کو حضرت امام ابو عیسیٰ ترمذی ان کا یوم وصال ہے۔ 14 تاریخ کو حضرت مخدومہ ام المومنین سیدہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا یوم وصال ہے۔ 15 تاریخ کو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وصال ہے۔ 16 تاریخ کو حضور محدث اعظم ہند سید محمد محدث کی چھوچھوی علیہ رحمت و رضوان کا یوم وصال ہے۔ 22 تاریخ کو عظیم صحابی رسول حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وصال ہے۔ 25 تاریخ کو اس امت محمدیہ کے سب سے پہلے مجدد حضرت عمر ابن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وصال ہے، اور اسی 25 کو حضرت امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وصال ہے، اور اسی 25 تاریخ کو حضرت امام مسلم
جو مسلم شریف کے لکھنے والے ہیں ان کا یوم وصال ہے۔ اتنے عظیم المرتبت حضرات کرام کا یوم وصال اس مبارک مہینے کے اندر ہے۔ اس کی برکتیں بھی حاصل کرتے ہوئے انشاءاللہ درس کے اندر ذکر کیا جائے گا۔ ایک نیا باب ہے جس کو حضرت امام قاضی یاز رضی اللہ تعالیٰ نے شروع فرمایا ہے۔ کبھی غالباً اس کے اوپر گفتگو ہوئی ہوگی، لیکن ایک دوسرے انداز سے آج اس کے اوپر تھوڑی سی آپ کے سامنے گفتگو کرنے کا شرف حاصل ہوگا۔ فرماتے ہیں فی اعلال اللہ تعالی الفصل الثامن، 8ویں فصل ہے یہ، 8ویں فصل۔ فی اعلال اللہ تعالی خلقہ بصلاته علیہ وولایتہ یا وولایتہ لہ ورفعہ العذاب بسببہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ فصل ہے، یہ چیپٹر ہے اس بیان میں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اوپر درود و سلام اور اس کی برکتیں، وہ اس کا مرتبہ کیا ہے، اور اس چیز کے اندر ہے یہ کہ رب تبارک و تعالی ان کی وجہ سے رفع العذاب بسببہ، کہ اللہ رب تبارک و تعالی ان کے سبب سے، ان کی وجہ سے عذاب کو دور کرتا ہے۔ یہ دیکھو عقیدے کی بات ہے، اور یہ جو کتاب ہے میں نے ذکر کیا ہے کہ یہ اولیات میں سے ہے، یعنی سیرت کی ابتدائی کتابوں میں سے ہے، اور ان کا ایک ایک لفظ جچا تلا اور گویا محقق اور مدلل ہوتا ہے۔ یعنی آپ اس کے مدلل و محقق ہونے کا معیار اس طرح سے سمجھ سکتے ہیں کہ اپنے زمانے کا امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان جیسا شخص بھی کبھی کوئی چیز اگر دلائل کے ساتھ، وہ تو ہر بات دلائل سے ذکر فرماتے ہیں، لیکن جب وہ دلیلیں دینے کے اوپر آتے ہیں تو ایک دلیل یہ بھی دیتے ہیں کہ امام قاضی یاز نے شفا شریف میں یہ فرمایا ہے۔ تو ایک ایک لفظ کے اوپر توجہ دیجئے گا، لوگ بڑے بہت زیادہ کبھی کبھی چیں بجبی ہو جاتے ہیں اس چیز کے اوپر۔ دیکھو امام قاضی یاز نے فصل ہی قائم فرمائی ہے، کیا وَرَفْعِهِ الْعَذَابَ بِسَبَبِهِ، رفعہ، اللہ کے عذاب کو دور کر دینے میں یہ فصل ہے، بے سببی ہی، رسول کے ریزن، ان کے سبب، ان کی وجہ سے۔ وجہ آ گیا نا، وجہ آ گئی۔ کبھی کبھی شیخ الاسلام مدظل العالی کو آپ نے تقریر کے اندر سنا ہوگا، کسی جگہ آپ نے غالباً ہو سکتا ہے یاد ہو، لیکن مجھے تو یاد ہے کہ لوگ قبض کشا دوا کا نام لینے میں نہیں گھبراتے۔ ہمدرد کی ایک دوا ہے قبض کشا، کانسٹیپیشن اگر ہو جاتا ہے تو اس کو دور کرنے کے لیے، یعنی قبض کو دور کرنے کے لیے اس کو کہتے ہیں قبض کشا چاہیے۔ کا قبض کشا کہنے میں پرابلم نہیں ہوتی ہے، اور مولا علی کو مشکل کشا کہہ دیا تو پرابلم ہو جاتی ہے۔ دافع البلا، رب تبارک و تعالی نے اپنے حبیب علیہ الصلاۃ والتسلیم کو بنایا ہے۔ دیکھو یہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہمیشہ سے رہا ہے اور رہے گا۔ حقیقتاً سب کرنے والا رب ہی ہے، مگر رب نے اپنے حبیب کو اختیارات عطا فرمائے ہیں۔ ابھی آپ نے سنا نا مولانا خالد صاحب کی زبان، حضرت تاج الشریعہ علیہ رحمت الرضوان کا وہ شعر کتنا جاندار ہے، کیا ہے وہ؟ سرا کو جہاں بانی عطا کر دیں، یعنی جس کو چاہیں حکومت ادا فرما دیں، بھری جنت ہبا کر دیں، بھری ہوئی جنت جس کو سرا کہتے ہیں، وہ چاہیں تو سرا کو سریا کر دیں، وہ چاہیں تو سریا کو سرا کر دیں۔ وہ مختار کل ہیں، اللہ نے ان کو اختیار عطا فرمایا ہے۔ بے و رفعہ، اچھا ایک چیز اور سماعت فرمائیے گا، ایک ہوتا ہے رفع اور ایک ہوتا ہے دفع۔ رفع کے معنی بھی ہے دور کرنا، اور دفع کے معنی بھی ہے دور کرنا، لیکن دونوں میں فرق ہے۔ رفع کہتے ہیں یہ کہ پرابلم آ جائے، آنے کے بعد ہٹایا جائے تو رفع ہے،
اور ایک یہ کہ پریشانی کو آنے ہی نہ دیا جائے تو یہ دفع ہے. پریشانی کو آنے ہی نہ دیا جائے تو یہ دفع ہے. آپ گاڑی میں بیٹھے ہوئے، ونڈو کھلی ہوئی، بمبل بھی آ گئی، نکالنے میں بڑی پریشانی پڑے گی. آ گئی ہے پھر نکالنا ہے، یہ دفع ہے، یہ رفع ہے. آنے کے بعد نکالا یہ رفع ہے. اور ایک یہ کہ دور سے آپ کی ونڈو کھلی ہوئی ہے، دور سے آپ نے دیکھا کہ وہ آ رہی ہے، فوراً اوپر چڑھا دیا، آنے ہی نہیں دیا، یہ دفع ہے. آنے ہی نہ دیا جائے، گھر کے اندر کتے کو داخل کیا ہی نہ جائے، یہ دفع ہے. اور آ جائے پھر نکالا جائے تو یہ رفع ہے. عربی کے اندر کبھی کبھی رفع دفع کے معنی میں آتا ہے اور کبھی دفع رفع کے معنی میں آتا ہے. یہاں جو رفع ہے نا، میں کبھی کبھی ذکر کرتا ہوں کہ امام قاضی اعظم علیہ رحمۃ اللہ، ہم لوگ طالب علم ہیں، وہ محقق ہیں، اماموں کے امام ہیں، وہ کیا سوچ کے بولتے ہیں ہماری عقلیں وہاں تک نہیں پہنچ سکتی. لیکن ہم جیسا طالب علم بھی، ناکارہ انسان بھی، اگر ان کے لفظ کے اوپر کچھ توجہ دے تو پھر بہت ساری دیر ایک ایک لفظ کے اوپر نکل سکتی ہے. رفع اور دفع، یہاں انہوں نے دفع نہیں فرمایا، رفع فرمایا. رفع کبھی دفع کے معنی میں آتا ہے، کبھی دفع رفع کے معنی میں آتا ہے. میں آپ کو ایک مثال سے سمجھاؤں گا رفع کبھی دفع کے معنی میں کس طرح سے آتا ہے. جیسے حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، رفع القلم، رفع ہے، رفع ہے، رفع القلم عن ثلاثۃ، 3 لوگوں سے قلم اٹھا لیا گیا. 3 لوگ کون کون سے ہیں؟ عن النائم حتی یستیقظ، ایک تو سونے والے سے جب تک وہ جاگ نہ جائے. یعنی آپ جاگتے میں کوئی گناہ کریں گے تو گناہ لکھا جائے گا، لیکن آپ نے الارم لگایا کہ فجر کی نماز کے لیے ہمیں 5:30 بجے 6 بجے اٹھنا ہے. گہری نیند تھی، الارم بجا، آپ نے پھر بند کر دیا، اور جب آنکھ کھلی تو سورج نکل چکا تھا. آپ کا اس میں اختیار نہیں تھا کیونکہ آپ سو رہے تھے. تو فرمایا لت تفریط فی النوم، نوم کے اندر کوئی تفریط نہیں ہے، گناہ اس کو نہیں ملا کیونکہ جان بوجھ کے نہیں چھوڑی ہے. دھوکے میں، سوتے میں. کبھی کبھی آدمی خواب دیتا ہے، بہت عجیب عجیب خوابیں دیکھتا ہے. وہی کام جو جاگتے میں کرے، حرام کام، اگر وہی کام اس نے خواب میں کیا تو بتاؤ گناہ ملے گا؟ نہیں. رفع القلم، قلم اٹھا لیا گیا، وہ گناہ نہیں لکھا جائے گا. یعنی کہ لکھا جائے گا پھر مٹایا جائے گا. میں یہ ثابت کر رہا ہوں کہ رفع دفع کے معنی میں آتا ہے. ایسا نہیں کہ پہلے گناہ لکھ دیا گیا. یہ حقوق اللہ کے تعلق سے. حقوق العباد اگر سوتے میں بھی کسی نے اس کے اوپر حملہ کیا تو لیا جائے گا اس سے. جیسے بہت سارے لوگ سوتے میں بھی چلتے ہیں نا، سنا ہوگا نا، کبھی کبھی سوتے سوتے چلتے، بیماری ہے، لیکن وہ سوتے میں چل رہا ہے اور چلتے چلتے کسی کے اوپر گر گیا، اور وہ جس کے اوپر گرا وہ ختم ہو گیا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ تو گرا ہے، یہ سوتے میں گرا ہے، اب اس کے اوپر کچھ لازم آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ کیونکہ یہ حقوق اللہ نہیں، حقوق العباد میں سے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے آدمی سوتے میں بولتا بھی ہے، سوتے کے اندر خوابی بھی دیکھتا ہے، سوتے کے اندر کچھ اور بھی، لیکن اگر اس نے حقوق اللہ کی کوئی ایسی چیز کی ہے تو وہ لکھا نہیں جائے گا. گلزار دبستہ میں ایک واقعہ لکھا مصنف نے کہ کسی نے خواب میں دیکھا شیطان کو، لمبی داڑھی، اونچی ٹوپی لگا کر کے. جیسے ہی اس نے دیکھا تو جا کر کے دبوچ لیا کہ بہت زمانے کے بعد نظر آیا ہے، تجھے ڈھونڈتے ڈھونڈتے تو پریشان تھا میں، بہت لوگوں کو بہکاتا رہتا ہے، آج اچھی طرح سے تیری پٹائی کروں گا. داڑھی پکڑی اور زور سے تھپڑ مارا. جیسی ہی تھپڑ مارا تو آنکھ کھلی، دیکھتا کیا ہے کہ اپنی ہی داڑھی ہاتھ میں، خود ہی تھپڑ اپنے مارا ہے. یہ خواب کی جو بات ہے، مولا کائنات نے ارشاد فرمایا رفع القلم عن ثلاثہ، 3 لوگوں سے قلم اٹھا لیا گیا.
یعنی سوتے میں کوئی ایسا گناہ ہوا جو ظاہر میں ہوتا تو وہ لکھا نہیں جائے گا. اور وہ عن الصبی حتی یحتلم، بچے سے 4-5 سال کا بچہ ہے، کوئی گناہ اس سے کر دیا ہے یا اس سے ہو گیا ہے، وہ لکھا نہیں جائے گا جب تک کہ وہ ہوش نہ سنبھالے. اسی طرح سے مجنون، پاگل، ڈسیبل، جس کو کچھ عقل ہی نہیں ہے، اس سے اگر کوئی گناہ ہوا تو وہ بھی لکھا نہیں جائے گا. 3 لوگ ایسے ہیں جس کے لیے حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، اور یہی حدیث حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بھی ہے اسی طرح کی. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک مجنونہ کو لایا گیا، مجنونہ جو پاگل تھی. لوگوں نے کہا کہ اس سے گناہ سرزد ہوا ہے، حالانکہ وہ پاگل ہے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو بلایا، مشورہ کیا، پھر اس کے بعد حکم دیا کہ اس کو بھی پتھر مار، جو اسلامی سزا ہے وہ سزا سنا دی گئی. سزا دینے کے لیے لوگ اس مجنونہ کو، پاگل کو لے کر کے جا رہے تھے کہ مولا کائنات سامنے سے آتے ہوئے تشریف لائے. آپ رکے، آپ نے ارشاد فرمایا کہاں لے جا رہے ہو، یہ کون ہے؟ لوگوں نے کہا مجنونہ ہے، اس کو اب وہ سزا دی جائے گی جو شریعت مطہرہ نے اس کے لیے مقرر کی گئی. کہا کس نے حکم دیا؟ کہا عمر فاروق حضرت امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ نے. فوراً حضرت مولا کائنات حضرت امیر المومنین عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، اور جانے کے بعد عرض کیا، فرمانے لگے امیر المومنین کیا آپ نے سنا نہیں ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ 3 لوگوں سے قلم کو اٹھا لیا گیا ہے، اور ان 3 لوگوں میں سے ایک یہ بھی ہے، مجنونہ ہے، یہ پاگل ہے، اسے کوئی ہوش نہیں. جیسے ہی فاروق اعظم نے یہ سنا تو نعرہ تکبیر کا نعرہ لگایا، علی تو صحیح وقت پہ آ گیا، عمر سے فیصلہ کرنے میں غلطی ہوئی تھی، تو نے صحیح دکھایا. ایسی محبتیں تھیں یہ ان لوگوں میں آپس میں. اس طرح سے کبھی کبھی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرمایا کرتے تھے میں پناہ مانگتا ہوں اس مجلس سے جس مجلس میں علی موجود نہ ہو. کوئی فیصلہ نہیں کیا کرتے تھے جب تک کہ علی کو بلا لیا نہیں کرتے تھے. تو یہ رفع القلم، قلم اٹھا لیا گیا ہے، قلم اٹھا لیا گیا ہے. یہاں رفع جو ہے وہ دفع کے معنی میں ہے، یہاں رفع دفع کے معنی میں ہے. اب یہ ایک علمی بات تھی جو میں نے آپ کے سامنے پہ، خدا جانے آپ کی عقل میں پہنچی کہ نہیں، نہ پہنچی ہو تو کوشش کیجئے گا، اور اگر پہنچ گئی ہو تو اللہ تیرا شکر ہے. قال اللہ تبارک و تعالی، حضرت امام قاضی اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں، دیکھو دلیل دے رہے ہیں آپ قرآن عظیم سے، یہی نہیں کہ صرف دعویٰ کر دیا اس کے بعد چھوڑ دیا اس کو، نہیں، دلیل بھی کیسی؟ قرآن عظیم سے. فرمایا ما کان وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اللہ کی یہ شان نہیں، اللہ کا یہ کام نہیں کہ حبیب وہ ان کافروں کو عذاب دے جبکہ تم ان کے درمیان موجود ہو. ارے بھائی یہ امام قاضی اعظم کی فرمائی ہوئی باتیں ہیں، ذرا جاگتے ہوئے سنا کرو. یہ تقریر وغیرہ، خطابات وغیرہ کی یہ تقریر اور خطیبانہ انداز میں یہ بیان نہیں ہوتا ہے. جو سنا کریں نا بہت جاگتے ہوئے، بالکل ایک ایک لفظ سماعت کیا کریں، توجہ کے ساتھ سماعت کیا کریں. امام قاضی اعظم نے بڑی تحقیق و تدقیق کے بعد یہ کتاب لکھی ہے. ان کا ایک ایک لفظ بڑے توجہ سے، بڑے غور سے سنا کریں، کیونکہ یہ عقائد کے اوپر گفتگو کرتے ہیں اور بڑی پختگی کے ساتھ دلیل پیش کیا کرتے ہیں. کیا فرمایا؟ دلیل قرآن مجید سے، وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم. اے حبیب اللہ ان کافروں کو، کن کو؟ جو مکے کے اندر رہتے ہیں، اللہ کی یہ شان نہیں کہ وہ ان کو عذاب دے جبکہ تم ان کے اندر موجود ہو. اب آپ ذرا مجھے بتائیے تو صحیح، ان کے اوپر سے عذاب روکا گیا کیوں؟ نبی موجود ہے، نبی موجود ہے. تو نبی کے موجود ہونے کی وجہ سے عذاب رکا کہ نہیں؟
نبی کے موجود ہونے کی وجہ سے تھوڑی دیر کے لیے ایسی خاموشی سے بیٹھ جائیے گا. پیاس مجھے لگنی چاہیے عام طور سے، کیونکہ میں بول رہا ہوں نا، آپ 1 گھنٹے تک ویسے ہی خاموشی کے ساتھ صرف سنتے رہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وجہ سے عذاب کو روک دیا گیا. ان کے اعمال ایسے نہیں ہیں کہ ان کے اوپر عذاب نہ آئے. انہوں نے آپ کو ستایا ہے، انہوں نے آپ کو تکلیفیں دی ہیں، انہوں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے والوں کے ناکوں کے اندر دھوئیں پہنچائے ہیں. پہلے زمانے میں جب جب نبی کے ساتھ کسی نے کیا ہے تو کسی کے اوپر آسمان سے پتھر برسے ہیں، کسی کے اوپر آسمان سے آگ برسی ہے، کسی کو زمین کے اندر دھنسا دیا گیا ہے، کسی کو مینڈکوں کا عذاب دیا گیا ہے، کسی کو ہواؤں کا عذاب دیا گیا ہے، کسی کے اوپر آگ کی بارشیں کی گئی ہیں. ان کے اوپر نہیں ہو رہی کیونکہ تم ہو اس لیے، تم ہو اس لیے عذاب نہیں آ رہا ان کے اوپر. وما کان اللہ لیعذبہم، اللہ کی یہ شان نہیں کہ اللہ انہیں عذاب دے. وانت فیہم، اس حال میں کہ اے حبیب تم اس میں ہو، تم اس میں ہو. اے ما کنتا بمکہ، اب یہ تفصیل کر رہے ہیں کون؟ امام قاضی اعظم. سبحان اللہ کہیے زبان اور باواز بلند سبحان اللہ. کیا فرماتے ہیں؟ اے ما کنتا، اب امام قاضی اعظم فرماتے ہیں اس کے اوپر، اے ما کنتا بے مکہ فلما خرج النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کیا مطلب؟ اے حبیب جب تک آپ مکے میں ہیں، جب تک آپ مکے میں ہیں اس وقت تک ان کے اوپر عذاب نازل نہیں ہوگا. کون مکہ؟ جس کے لیے رب کائنات نے ارشاد فرمایا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، مجھے قسم ہے اس مبارک شہر مکہ کی کہ تم حبیب اس میں تشریف فرما ہو. مکے کے اندر. مگر آپ کو یہ بھی تو معلوم ہے کہ ایک وقت ایسا آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے ہجرت کرنے پہ مجبور کر دیے گئے. سنا ہے نا؟ معلوم ہونا چاہیے. آپ نے تقریباً 10 سال مدینہ منورہ میں گزارے، 13 سال آپ یہاں تشریف فرما رہے اعلان نبوت کے بعد. آپ یہ دیکھیں ایک وقت ایسا آیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے تشریف لے گئے مدینہ منورہ کی طرف مجبوراً، مسروراً نہیں. اس لیے جب آپ مکہ معظمہ سے باہر نکل رہے تھے تو اونچی چوٹی کے اوپر آپ نے نظر دوڑائی مکے کی طرف اور آپ نے درد بھرے انداز میں ارشاد فرمایا مکے میں تجھ سے بہت محبت کرتا ہوں، اگر میری قوم مجھے مجبور نہ کرتی یہاں سے نکلنے پر تو کبھی میں تیرے درمیان سے نہیں نکلتا. مکے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، مکے میں آپ نے چلنا سیکھا، یعنی کہ آپ رونق افروز ہوئے. دادا وہاں، چچا وہاں، والد وہاں، والدہ وہاں، رشتہ دار وہاں، وہاں ہی آپ نے پرورش پائی. ایک وقت آیا کہ لوگوں نے مجبور کر دیا. اب ہونا یہ چاہیے تھا کہ مکے والوں کے اوپر عذاب آ جانا چاہیے تھا. سوال پیدا ہوتا ہے کہ نہیں؟ توجہ سے سنیے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکے سے باہر تشریف لے گئے، مدینہ منورہ گئے. اب قرآن مجید تو یہ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم ان کو عذاب نہیں دیں گے جب تک آپ اس میں تشریف فرما ہوں گے. مگر اب تو نہیں ہے تشریف فرما، پھر بھی عذاب نہیں آیا، پھر بھی عذاب نہیں آیا. اس کی وجہ ذہن میں سوال تو پیدا ہوا کہ آیت کریمہ تو یہ فرما رہا ہے یہ پھر بھی عذاب نہیں آیا. اس کی وجہ کیا ہے؟ آگے سماعت فرمائیں. فلما خرج النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جب اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکے سے باہر تشریف لے گئے، من مکہ وبقی فیہا من بقی من المؤمنین، اور بہت سارے مسلمان وہاں پر باقی رہے، بہت سارے مسلمان وہاں پر باقی رہے.
تو رب تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ اتاری وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون۔ اب اگر دیکھو عذاب آتا ہے نا تو سب کے اوپر آتا ہے، عذاب آتا تو سب کے اوپر آتا، حالانکہ اس کے اندر مسلمان بھی موجود تھے مگر عذاب نہیں آیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے گئے ہیں، عذاب نہیں آیا۔ رب کائنات نے دوسری آیت کریمہ، یہ دونوں آیت کریمہ کا ایک حصہ میں نے سنایا، یہ سورہ توبہ ہے، سورہ توبہ کی آیت نمبر 33 ہے، اس کا ایک حصہ آپ نے سنا، دوسرا حصہ سنیے۔ رب کائنات ارشاد فرماتا ہے وما کان اللہ معذبہم، اور اللہ اب بھی ان کو عذاب نہیں دے گا، حالانکہ نبی موجود نہیں ہے مگر وجہ اب دوسری ہے، وجہ اب دوسری ہے۔ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اس حال میں کہ یہ اللہ سے استغفار کرتے ہیں، مسلمان اللہ سے استغفار کرتے ہیں۔ تو دو چیزیں ذکر فرمائیں، یعنی نبی موجود ہوں تو بھی عذاب نہیں آئے گا، اور نبی نہ ہو مگر نبی کے ماننے والے ہوں، صرف ماننے والے نہیں استغفار کرنے والے ہو تو بھی عذاب نہیں آئے گا، تو بھی عذاب نہیں آئے گا۔ دو چیزیں مگر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ یہ بھی چلے گئے، سارے کے سارے مسلمان مدینہ منورہ چلے گئے۔ آج کے ان حالات کو دیکھتے ہوئے ذرا اس پوری گفتگو کو اچھی طریقے سے سماعت کیجئے گا، ساری دنیا کے حالات بھی پیش نظر رکھیے گا، اپنے ملک کے بھی، اس ملک کے بھی مسلمانوں کے پر ظلم و ستم ہو رہا ہے، بغیر کسی وجہ کے ظلم و ستم ہو رہا ہے، بغیر کسی وجہ کے ستایا جا رہا ہے، بغیر کسی وجہ کے تکلیفیں دی جا رہی ہیں، بغیر کسی وجہ کے ماؤں کو رلایا جا رہا ہے، بغیر کسی وجہ کے بچوں کو رلایا جا رہا ہے، بغیر کسی وجہ کے جوانوں کو ستایا جا رہا ہے۔ اب ایسا نہیں ہے کہ ستانے والا صرف ستاتا ہی رہے اور اس کے لیے بعد میں کچھ نہ ہو، مگر جن کو ستایا جا رہا ہے ان کو بھی دیکھا جائے گا، اور جو ستا رہے ہیں دونوں کی حالت کے اوپر نظر رکھی جائے گی۔ اور اس وقت کے ماحول کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے اس درس کو سماعت فرمائیے گا۔ رب کائنات ارشاد فرماتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ، اور اللہ ان کو عذاب نہیں دے گا، کافروں کو ابھی بھی عذاب نہیں بھیجے گا۔ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، جبکہ یہاں پر رہنے والے مسلمان اللہ سے استغفار کر رہے ہیں۔ وَهَذَا مِثْلُ قَوْلِهِ، اس کے بعد ذکر فرمایا رب تبارک و تعالیٰ نے وَهَذَا مِنْ أَبْيَنِ مَا يُظْهِرُ مَكَانَتَهُ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، فرمایا اور یہ جو ہے نا، اس کے بعد فرمایا وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، جب سارے مسلمان وہاں سے نکل کر کے آ گئے، کوئی باقی نہ بچا، تب اللہ نے بھیج دیا عذاب ان کے اوپر۔ کس طرح سے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسلمانوں کو ساتھ لے کر کے آئے اور سن 8 ہجری کے اندر پورے مکے کو فتح کر لیا گیا۔ جن کو اپنی طاقتوں کے اوپر بڑا غرور تھا، سارا غرور ختم ہو گیا۔ جن لوگوں نے تکلیفیں پہنچائی تھیں، جو بہت اتراتے تھے اپنی طاقت و قوت شان و شوکت کے اوپر، ساری طاقت و قوت شان و شوکت ان کی خاک میں مل گئی۔ ایک وقت آیا ایسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، تمام تر وہ گرو گھنٹال، تمام تر بڑے بڑے اونچے سرداران قریش نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑے ہیں، گردن جھکائے کھڑے ہیں، نظریں نیچی ہیں، جن کے سر کبھی نیچے نہیں ہوئے اس دن نیچے نظر آ رہے تھے۔ سب کو بڑا ڈر لگا ہوا تھا، ایک آواز آئے گی کہ ان کے سروں کو ان کے بدنوں سے الگ کر دیا جائے۔ طیش میں کھڑے ہوئے تھے مسلمان، طیش میں کھڑے ہوئے تھے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ماننے والے۔ ہاں، ایک صحابی کی زبان سے اسی طیش کے عالم میں یہ نکل گیا تھا الیوم یوم الملحمہ، الیوم یوم الملحمہ، آج تو خوریزی کا دن ہے، آج تو بدلہ لینے کا دن ہے، آج تو خون بہانے کا دن ہے۔ انہوں نے بہت ستایا ہے ہم کو، انہوں نے بہت مارا ہے ہم کو، آج ہمارا بھی دن آیا ہے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کسی نے جا کر کے یہ کہہ دیا، وہ تو یہ کہہ رہے ہیں الیوم یوم الملحمہ، آج خون ریزی کا دن ہے، آج بدلہ لینے کا دن ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے ارشاد فرمایا غلط کہہ رہا ہے وہ، آج خون ریزی کا دن نہیں ہے، الیوم یوم المرحمہ، الیوم یوم المرحمہ، آج تو رحم کرنے کا دن ہے، آج تو رحم کرنے کا دن ہے۔ پکے پکے دشمنوں کو معاف کر دیا۔ حضرت بلال کے سامنے بھی وہ سارے منظر موجود تھے، یہی مکے کی زمین ہے، مجھے چٹائی کے اندر بند کر کے میری ناکوں میں دھواں یہیں دیا گیا ہے، کسی کی پیٹھ کے اوپر کوڑے یہی مارے گئے، لوگوں کو پیاسا اور بھوکا یہی رکھا گیا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے تو سب کی نظریں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اٹھی ہوئی تھیں، امید بھی تھی اور خوف بھی تھا، نہ معلوم کیا حکم ملے، نہ معلوم کیا حکم ملے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہیں معلوم ہے آج میں تمہارے ساتھ کیا کرنے والا ہوں؟ سارے کافر تھے، مشرک تھے، تکلیف دینے والے تھے، مگر اس وقت بھی ان کی زبانوں سے یہ نکلا تھا انت کریم وابنو اخ کریم، آپ خود بھی کرم والے ہیں اور کرم والے بھائی کے بیٹے بھی ہیں۔ جب آپ نے یہ سماعت فرمایا، آپ نے ارشاد فرمایا لا تثریب علیکم اليوم انتم الطلقاء فاذهبوا، آج تم پہ کوئی الزام نہیں ہے، کوئی الزام نہیں ہے، جاؤ تم سب کو معاف کر دیا گیا ہے۔ اسی نے دل جیتے تھے، اس لیے کہ یہ ہوتا نہیں ہے، گالی کا بدلہ گالی سے ہر کوئی لینا چاہتا ہے۔ سامنے والوں نے تکلیفیں پہنچائی تھی، تلواروں سے مارا تھا، نیزوں سے مارا تھا، کوڑوں سے مارا تھا، گالیاں بکی تھیں، ماں کی، باپ کی، بہن کی، بھائی کی، طرح طرح کی گالیاں بکی تھی سامنے والوں نے۔ کوئی معاف نہیں کرتا ہے، یہ میرا نبی ہے جو رحمت للعالمین بن کر کے جہاں میں تشریف لایا، اس نے کہا ہم بدلہ نہیں لیں گے، سب کو معاف کر دیا۔ اس طرح سے اسلام پھیلا ہے، تلوار کے ذریعے اسلام نہیں پھیلا ہے، دلوں کو جیت کر کے اسلام کو پھیلایا گیا ہے۔ ورنہ تو مجھے بتاؤ میرا خواجہ کون سی تلوار ساتھ میں لے کر کے آیا تھا؟ میرا خواجہ کون سا نیزہ اپنے ہاتھ میں لے کر کے آیا تھا؟ میرا خواجہ کون سی فوج اپنے ہاتھ میں اپنے ساتھ میں لے کر کے آیا تھا؟ نہیں، فوج نہیں تھی، تلوار نہیں تھی، نیزہ نہیں تھا، اخلاق تھے، اخلاق۔ اس اخلاق محمدی نے 90 لاکھ غیر مسلموں کو اپنا بنا کر کے مسلمان بنا دیا۔ 90 لاکھ غیر مسلمان کائے کے ذریعے ہوئے؟ تلواروں کے خوف سے نہیں، نیزوں کے خوف سے نہیں، اخلاق سے متاثر ہو کر کے۔ اس لیے آج بھی ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش کی سرزمین کے اوپر لازم و ضروری ہے کہ سیرت خواجہ کو اپنایا جائے۔ کیا ہمارے اندر کچھ کمی نہیں ہو رہی ہے؟ سوچنا چاہیے، ہو رہی ہے۔ ایک دم سے دوسروں کو الزام نہ دیا کرو، ایسا ہو رہا ہے ویسا ہو رہا ہے، کچھ اور بھی توجہ دے لیا کرو، ہو کیوں رہا ہے۔ یہی امام قاضی یاس تو بتا رہے ہیں، اگلا جملہ بھی سماعت فرمائیے گا، اب پھر توجہ دیجئے اس کی طرف۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے رب نے ارشاد فرمایا کہ ہم ان کو عذاب نہیں دیں گے جب تک کہ تم یہاں ہوگے۔ جی ایک بات ہو گئی نا، جب آپ تشریف لے گئے پھر بھی عذاب نہیں آیا، کیونکہ وہاں پر وہ لوگ موجود تھے جو استغفار کرتے تھے۔ اس کا مطلب کیا نکلا؟ اگر نبی رسول نہیں ہے اور نبی و رسول کی امتی ہیں لیکن متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، استغفار کرنے والے ہیں، تو اس استغفار کی برکت سے بھی اللہ تعالیٰ عذاب کو موقوف کر دیتا ہے، دور کر دیتا ہے۔ تو کیا توجہ نہیں دیں گے اس چیز کی طرف کہ ہمارے اندر بھی کوئی کمی آ رہی ہے استغفار کرنے کی؟ رب تبارک و تعالیٰ نے استغفار کے لیے خاص طور سے قرآن مجید کے اندر بہت ساری جگہوں پر ذکر فرمایا۔ دیکھو درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔
اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک جگہ یہ ارشاد فرمایا، صحابہ کرام یہ کہتے ہیں، امام مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذکر فرماتے ہیں، کہتے ہیں صلینا المغربہ، ہم نے مغرب کی نماز پڑھی مسجد نبوی کے اندر، مع رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ۔ کتنے خوش نصیب تھے وہ لوگ، نبی کے ساتھ نماز پڑھا کرتے تھے۔ اس لیے تو یہ کہا گیا ہے کہ کوئی صحابی چاہے اس نے نماز پڑھی ہو یا نہیں، روزہ رکھا ہو یا نہیں، زکوٰۃ دی ہو یا نہیں، حج کیا ہو یا نہیں، کوئی بھی اور دوسرا نیک کام کیا ہو یا نہیں، صرف ایک دفعہ چہرہ مصطفیٰ کو دیکھ لیا ہو اور حالت ایمان ہی میں دنیا سے گیا ہو تو وہ ہم سب سے نہیں، غوث و خواجہ سے بڑھ کر کے ہے، غوث و خواجہ سے بڑھ کر کے ہے۔ یہ نگاہ مصطفیٰ اور صحبت مصطفیٰ کا عالم ہے۔ کہتے ہیں ہم نے مغرب کی نماز پڑھی، مغرب کی نماز پڑھ کر کے ہم میں سے تو ہر ایک بھاگنا چاہتا ہے، جانا چاہتا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں ہم بیٹھے رہے، ہم سارے کے سارے بیٹھے رہے۔ ثم قلنا، پھر ہم نے کہا، ہم نے سوچا دل میں، لو جلسنا حتی نصلی العشاء، ہم بیٹھے رہتے ہیں اور بیٹھ کر کے اب ہم عشاء کی نماز پڑھ کے ہی جائیں گے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اقتداء میں۔ اچھا وہ لوگ جو مسجد میں بیٹھتے تھے نا، تو آج کے زمانے کے حساب سے موبائل کے اوپر نہیں، قسم خدا کی جب بھی وہ بیٹھتے تھے تو ایک دوسرے سے یہ کہا کرتے، تجھے جو نبی کی حدیث یاد ہے تو مجھے سنا اور میں تجھے سناتا ہوں۔ یہ ان کا طریقہ کار تھا۔ دیکھیے مسجد میں بیٹھ کر کے موبائل کے اوپر بھی قرآن عظیم لوگ پڑھتے ہیں اور نیک گمان رکھنا چاہیے، مگر یہ بھی حقیقت ہے کہ مغرب مسجد کے اندر بیٹھ کر کے گیم بھی کھیلا جاتا ہے۔ اگر دیکھتے ہیں نا کہ نماز عشاء نماز مغرب میں اگر 10 منٹ موجود ہیں تو سوچتے ہیں 10 منٹ میں چلو ایک گیم ہو جائے گا آرام سے۔ مسجد کے اندر اسی وجہ سے قرآن عظیم پڑھنے والوں سے میں گزارش کروں گا، بہت اچھی بات ہے، بہت سارے ہمارے بھائی بزرگ قرآن مجید پڑھتے ہیں، کوئی یاسین پڑھتا ہے، کوئی تبارک پڑھتا ہے، قرآن عظیم کو پڑھتا ہے، موبائل سے پڑھتا ہے، بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن میں صرف اتنا مشورہ کروں گا کہ سامنے قرآن مجید موجود ہے تو بجائے موبائل کے اس سے پڑھیے، دو وجہ سے۔ ایک تو یہ کہ قرآن مجید وہ صرف قرآن مجید ہے، اس میں کوئی گیم نہیں ہے، وہ صرف قرآن مجید ہے، اس میں کوئی اور چیز نہیں ہے۔ آپ کے اس میں موبائل بھی ہے، موبائل کے اندر گیم بھی ہے اور بہت ساری چیزیں ہیں، قرآن مجید بھی ہے۔ ایک چیز تو یہ کہ جب اسے آپ ہاتھ میں لیں گے تو پڑھنے کا ثواب بھی اور قرآن مجید کو ہاتھ میں لینے کا بھی ثواب، وہ ثواب ہوگا نا۔ اور تیسری وجہ یہ ہے کہ ایک مسلمان آپ سے بدگمانی نہیں کرے گا، جب قرآن ہاتھ میں ہوگا نا تو وہ یہی سمجھے گا کہ قرآن ہی پڑھ رہا ہے۔ لیکن اگر موبائل سے آپ قرآن عظیم پڑھ رہے ہیں تو دوسرا یہ سمجھ سکتا ہے کہ پتہ نہیں یاسین پڑھ رہا ہے یا گیم کھیل رہا ہے، تو بدگمانی مسلمان سے حرام ہے۔ تو ایک اپنے مسلم بھائی کو بدگمانی سے بچانے کے لیے بہتر یہ ہے کہ سامنے قرآن مجید اگر ہے تو اسی سے پڑھ لیا جائے۔ اور چوتھی وجہ بتاؤں، چوتھی وجہ یہ ہے کہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ یہی رہا ہے کہ قرآن مجید ہاتھ میں ہو اور اس کو پڑھا جائے، تو اپنے بزرگوں کے طریقے کو چھوڑنا نہیں چاہیے۔ موبائل سے انہوں نے نہیں پڑھا ہے، انہوں نے قرآن مجید کو ہاتھ میں لے کر کے پڑھا ہے، چنانچہ اس کے ثواب لینے کا ثواب، پڑھنے کا ثواب، بزرگوں کے طریقہ کار پہ عمل کرنے کا ثواب، کئی ثواب جمع ہو جاتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ موبائل سے آپ قرآن مجید مت پڑھیے، نہیں، اگر نہیں ہے تو پڑھیے، اچھا کام کر رہے ہیں۔ عرض کیا کر رہا تھا، وہ حضرات اکرام جب کبھی بیٹھتے ایک دوسرے سے پوچھتے، آپ بتائیے کون سی حدیث آپ کو یاد ہے؟ جب یہ سارے کے سارے بیٹھے رہے اور کوئی بھی گھر نہیں گیا، فخرج علینا
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ حجرہ مقدس قریب ہی تھا نا، آج بھی آپ نے دیکھا ہوگا مسجد نبوی اور جہاں آپ کا مزار پاک ہے، جو مزار پاک جہاں بنا ہوا ہے وہی آپ کا حجرہ پاک ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ صحابہ کرام میرے چاہنے والے تو ابھی موجود ہیں، یہ نماز مغرب پڑھ کر کے گئے نہیں ہیں، موجود ہیں، آپ نکل کر کے آئے اور ارشاد فرمایا ما زلتم ہا ہونا، ارے تم لوگ ابھی یہیں پر ہو، گئے نہیں ہو۔ میں سمجھا ارشاد مغرب کی نماز پڑھ کے تم لوگ چلے گئے، آپ لوگ تو یہیں پر بیٹھے ہوئے، ما زلتم ہا ہونا، تم لوگ ابھی یہیں پر ہو۔ قلنا یا رسول اللہ، کہتے ہیں ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلینا المغربہ، ہم نے مغرب کی نماز پڑھی معاکا، آپ کے ساتھ، آپ کی اقتداء میں، ثم قلنا نجلس، پھر ہم نے دل میں سوچا کہ ہم بیٹھ جاتے ہیں، حتی نصلی معک العشاء، حتیٰ کہ عشاء کی نماز بھی آپ کے ساتھ پڑھیں۔ فقال احسنتم، فرمایا تم نے بہت اچھا کیا، تم نے بہت اچھا کیا، بہت، تمہارا یہ بیٹھنا بھی نماز ہی کے اندر ہے۔ اس کے بعد وَرَفَعَ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ، پھر آپ نے اپنے سر پاک کو آسمان کی طرف اٹھایا، اپنے سر پاک کو آسمان کی طرف اٹھایا۔ وَكَانَ كَثِيرًا مَا يَرْفَعُهَا، آج راوی ارشاد فرماتے ہیں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ اکثر و بیشتر بہت ساری مرتبہ اپنی نگاہ پاک کو، اپنے سر کو آسمان کی طرف اٹھایا کرتے تھے۔ آپ نے اپنے سر پاک کو آسمان کی طرف اٹھایا، فقال، اس کے بعد دیکھا کہ ستارے نکلے ہوئے ہیں، جگمگا رہے ہیں، روشنی دے رہے ہیں۔ فرمایا النجوم امنۃ للسماء، فرمایا ہے میرے صحابیوں، یہ جو ستارے تم دیکھ رہے ہو نا، یہ آسمان کے لیے امان ہے، آسمان کے لیے امان ہے، امان، امن ملتی ہے ان کی وجہ سے آسمان کو۔ وَإِذَا ذَهَبَ أَتَى لِلسَّمَاءِ مَا تُوعَدُ، جس دن یہ ستارے ختم ہو گئے نا، تو اس دن جو آسمان کے لیے وعدہ کیا گیا ہے وہ وعدہ آ جائے گا، یعنی یہ آسمان ختم ہو جائے گا۔ آسمان کے لیے امان کیا بتائے؟ ستارے۔ اور اس کے بعد ارشاد فرمایا وَأَنَا أَمَنَةٌ لِأَصْحَابِي، میں جیسے یہ ستارے آسمان کے لیے امان ہے نا، میں امان ہوں اپنے صحابہ کے لیے، میں امان ہوں اپنے صحابہ کے لیے۔ ایسے موقع سے زور سے کہا کرو سبحان اللہ، میں امان ہوں اپنے صحابہ کے لیے۔ فَإِذَا ذَهَبْتُ، جب میں دنیا سے بظاہر چلا جاؤں گا، بظاہر، حقیقتاً تو وہ گئے ہی نہیں ہیں، وہ ہمیشہ، وہ ایسے ہی زندہ ہیں جیسے تھے۔ انبیاء کو بھی اجل آنی ہے، مگر ایسی کہ فقط آنی ہے، پھر اس آن کے بعد ان کی حیات مثل سابق وہی جسمانی ہے، اسی طرح سے جسمانی حیات جیسے تھی ابھی بھی ہے اور رہے گی۔ ایک آن کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اوپر موت کو طاری کیا گیا، پھر ویسے ہی زندہ ہیں جیسے پہلے تھے اور ابھی بھی ویسے ہیں۔ اور اس پہ سارے علماء اور مشائخ اہل سنت کا اتفاق و اتحاد ہے۔ فَإِذَا ذَهَبْتُ، فرمایا جب میں بظاہر تمہاری نگاہوں سے چلا جاؤں گا، أَتَى أَصْحَابِي مَا يُوعَدُونَ، تو میرے اصحاب کے اوپر آئے گا وہ جو ان سے وعدہ کیا گیا ہے، طرح طرح کی چیزیں آئیں گی، جو وعدہ کیا گیا ہے وہ آئے گا۔ وَأَصْحَابِي أَمَنَةٌ لِأُمَّتِي، فرمایا اور میرے صحابہ میری امت کے لیے امان ہے، میری امت کے لیے امان ہے۔ جب یہ چلے جائیں گے تو میری امت کے اوپر آئے گا وہ جو ان سے وعدہ کیا گیا ہے۔ کیا؟ فتنے، آزمائشیں، امتحانات آئیں گے۔ اب اللہ تعالی ہمیں امتحانات کے اندر صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو دیکھو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم امان ہے، مگر ہاں ایک امان، اللہ کے نبی نے کیا ارشاد فرمایا؟ میں تمہارے درمیان دو امانیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اچھا، یہ جو حدیث میں نے سنائی نا آپ کو، اس پہ بھی کبھی کبھی خصوصی توجہ دیا کریں۔ امام مسلم نے اس کو ذکر کیا ہے، اور کہیں ایک حدیث کے اندر یہ بھی ذکر فرمایا گیا ہے کہ میرے اہل بیت میری امت کے لیے امان ہے۔
میرے اہل بیت میری امت کے لیے امان ہے. جب یہ ختم ہو جائیں گے تو امت سے پھر اس کے اوپر وہی آئے گا کہ جو اس کے لیے وعدہ اس سے کیا گیا ہے. فرمایا میں تمہارے لیے 2 امانیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. جب میں جاؤں گا دنیا سے بظاہر تو 2 امان تمہارے پاس رہیں گی. ایک امان میرے صحابہ، مگر آپ جانتے ہیں آج موجود نہیں ہے، بظاہر موجود نہیں ہے، وصال ہائے مبارکہ سب کے ہو چکے، لیکن ایک امان ابھی بھی موجود ہے. فرماتے ہیں اور دوسرا یہ امان استغفار. جب تک میرے صحابہ رہیں گے امان رہے گا، اور جب تک میرے امتیوں کے درمیان استغفار رہے گا وہ امان رہے گا. استغفار ختم ہو گیا تو امان ختم ہو جائے گا، امان ختم ہو جائے گا. دیکھو امام قاضی اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بعد کیا ارشاد فرماتے ہیں. فرماتے ہیں ھذا من ابین ما یظہر مکانتہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کہتے ہیں یہ جو میں نے ذکر کیا نا، اس سے میرے نبی میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بے مثال تعریف ظاہر ہوتی ہے کہ جب تک وہ تھے اللہ نے عذاب نازل نہیں کیا، جب وہ چلے گئے اور ان کے ماننے والے وہاں سے چلے گئے تو اللہ کا عذاب ان کے اوپر نازل ہو گیا. اس سے میرے نبی کی بہت تعریف صادق آتی ہے ایک کی وجہ سے، اور یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اللہ کے رسول کے امتیوں کو بھی عطا فرمایا گیا. کبھی ایک کی وجہ سے بہت سارے محفوظ رہتے ہیں، اس کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ کس کی وجہ سے. احادیث کے اندر ذکر فرمایا گیا کہ جہاں کہیں اللہ کا ولی اللہ کا نیک بندہ رہتا ہے اس کے 40 کہیں 11 کہیں 10 کہیں 40 کا ذکر کیا گیا ہے. 10 مکان یا 40 مکان ادھر اور 40 مکان ادھر، اس کے اوپر بھی خدا کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں. تو اگر وہ کوئی ایسا ویسا کام کریں اور گرفت میں نہ آئیں تو یہ خیال نہ کریں کہ اپنی وجہ سے ہو رہا ہے، نہیں، اس اللہ کے ولی کی وجہ سے ہے، اس اللہ کی ولی کی وجہ سے. بعض کتابوں کے اندر میں نے دیکھا اور آپ نے بھی غالباً سنا ہوگا کہ تقریباً 100 لوگ کہیں جنگل میں جا رہے ہیں، اچانک بڑی تیز بارش شروع ہو گئی، بجلی کڑکنے لگی. لوگ ڈر کی وجہ سے جنگل میں ایک ان کو گنبد نظر آیا، اس میں عمارت بنی ہوئی تھی، سارے 100 کے 100 لوگ وہاں پر چلے گئے. جو گنبد کے نیچے جگہ خالی تھی وہاں پر چلے گئے. اب وہ بجلی اوپر سے کڑک آتی ہے، گنبد آتی ہے اور چلی جاتی. جو ان کا سردار تھا اس نے خیال کیا اور مشورہ کیا، مجھے لگتا ہے کہ ہم لوگوں میں سے کوئی ایک گناہگار ہے جس کو یہ جلانا چاہتی ہے اور باقی سب گناہگار نہیں ہیں، تو بجائے اس کے کہ ہم سب کو یہ جلا دے، بہتر یہ ہے کہ ایک ایک نکل کے باہر جائے. جو بھی بڑا گناہگار ہوگا یہ بجلی آئے گی اور اس کے بعد جلا دے گی، باقی تو محفوظ رہیں گے. چنانچہ ویسا ہی کیا گیا. ایک آدمی نکلا، باقی 99 اندر، بجلی نہیں آئی. اس کے بعد پھر دوسرا، اسی طرح سے یکے بعد دیگرے 99 نکل گئے اور وہ کڑک نے آ کر کے کسی کو جلایا نہیں. ایک ہی آدمی بچا تو رونے لگا، اب تو صرف میں ہی ہوں، سب سے بڑا گنہگار سیاہکار میں ہی ہوں. میں باہر جاؤں گا تو میرے اوپر ہی بجلی گرنے والی ہے، کیونکہ وہ تو تیار آ رہی تھی اور جا رہی تھی. اب جیسی ہی وہ آخری آدمی باہر نکلا، بجلی گری تو صحیح مگر اس پہ نہیں، 99 پر سب کو جلا دیا. وہ بچ رہے تھے اس کی وجہ سے. لوگ سمجھ رہے تھے کہ یہی گناہگار، وہ گناہگار نہیں تھا، اس کی وجہ سے وہ بچ رہے تھے. کبھی کبھی ایک کی وجہ سے بہت سارے بچ جاتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک امان ہمارے لیے چھوڑی اور وہ ہے استغفار. جب تک تم استغفار کرتے رہو گے اللہ کے عذاب سے محفوظ رہو گے. دیکھو حضرت امام قاضی اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بعد کیا ارشاد فرماتے ہیں. فلما خلت مکہ منہم، جب مکہ ان سب سے خالی ہو گیا، نہ وہاں کوئی مسلمان بچا، نہ مسلمان کا کوئی بچہ، عذبہم اللہ بتسلیط المومنین، تو مسلمانوں کو غالب کر کے اللہ نے ان سب کو عذاب میں مبتلا کر دیا. وغلبتہم ایاہم،
مسلمانوں کو ان کے اوپر غلبہ دیا. وَحَكَّمَ فِيهِمْ سُيُوفَهُمْ، اور رب تبارک و تعالیٰ نے تلواروں کے ذریعے ان کے درمیان فیصلہ کر دیا. وَأَوْرَثَهُمْ أَرْضَهُمْ، اور ان کی زمین کو ان کی ملکیت سے نکال کر کے اس کا مالک مسلمانوں کو بنا دیا. وَدِيَارَهُمْ، ان کے گھروں کا. وَأَمْوَالَهُمْ، اور ان کے مالوں کا. اور دوسری روایت اس کے بعد ذکر فرمائی ہے. ایک آخری جملہ میں آپ کے سامنے عرض کروں گا. فرماتے ہیں انزل اللہ علیہ امانین، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا اللہ نے میرے اوپر 2 امانوں کو نازل کیا ہے لامتی، میرے امت کے لیے. ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون. ایک تو یہ کہ جب تک میں کسی قوم میں رہوں گا اللہ کا عذاب نازل نہیں ہوگا، اور ایک یہ کہ جب تک وہ قوم استغفار کرتی رہے گی اللہ کا عذاب ان کے اوپر نازل نہیں ہوگا. فَإِذَا مَضَيْتُ تَرَكْتُ فِيكُمُ الْإِسْتِغْفَارَ، جب میرا وصال ہو جائے گا تو میں تمہارے درمیان استغفار کو چھوڑ کر کے جاؤں گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمائے ہوئے کے بعد حضرت امام قاضی اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں هُوَ الْأَمَانُ الْأَعْظَمُ، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم امان اعظم ہے پورے جہاں کے لیے. ما عاشا، جب تک وہ حیات ظاہری میں رہے. وما دامت سنتہ باقیۃ فہو باق، اور جب تک ان کی سنت باقی رہے گی وہ باقی رہیں گے. فاذا امیتت سنتہ، جب ان کی سنت ختم کر دی جائے گی، جب ان کی سنتیں ختم کر دی جائیں گی. فانتظروا البلاء والفتن، تو اے لوگو اس کے بعد تم بلا اور فتن کا انتظار کرنا. آج کے زمانے کے اندر بلائیں فتنے، کون سے فتنے ہیں آپ ہم سے زیادہ جانتے ہیں. تو فتنوں کے ختم کرنے کا علاج بھی تو ہمارے نبی نے بتایا ہے. آج کل واٹس ایپ کے اوپر بھی مسلمانوں کو اطمینان دلانے کے لیے بار بار میں نے دیکھا کہ وہ میسج پڑھے لکھے لوگوں کی طرف سے آ رہا ہے. قرآن عظیم سے وہ ثابت کرتے ہیں کہ تم لوگ اطمینان سے بالکل رہو، کوئی گھبرانے کی بات نہیں، کیونکہ اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے یہ وعدہ کیا ہے وَلَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ، ہم ظالموں کو ہلاک کر دیں گے. تو جو ظلم کر رہا ہے ہلاک اللہ کر دے گا. گویا آپ اطمینان سے رہو، آپ کو کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ خود ہی ہلاک کر دے گا. آپ نمازیں مت پڑھو پھر بھی اطمینان سے رہو، آپ استغفار مت کرو پھر بھی اطمینان سے رہو، آپ فواحشات و منکرات کے اندر لگے رہو، فلمیں خوب دیکھو، ڈرامے خوب دیکھو، نماز کے قریب مت جاؤ، عیاری مکاری کے اندر لگے رہو. حالات دنیا کے میں آپ لوگوں کے لیے صرف نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. آپ لوگ تو ماشاءاللہ نماز ہی پڑھتے ہیں اور نیکیوں کے اندر حصے لیتے ہیں، لیکن آپ عالم اسلام کی طرف توجہ ڈالیے، ان کو دیکھ کر کے پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ یہ مسلمان ہے کہ نہیں. ایسی بے حیائی کی کہ غیر مسلم شرمائیں. مسجدیں خالی ہیں مسلمانوں سے، اسلامیات نظر نہیں آتی مسلمانوں کے درمیان. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے استغفار، تو وہ اطمینان دلاتے ہیں. وَلَا نُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ. تقریریں ہو رہی ہیں آج کے زمانے کے اوپر، واٹس ایپ کے اوپر میسیج قرآن عظیم سے بنا کر کے پیش کیے جا رہے ہیں. لیکن میں ایک چیز آپ کو اس کے اندر جو غلطی ہو رہی ہے نا، وہ اس کی طرف توجہ دلانا ضروری سمجھتا ہوں. ہے قرآن مجید. قرآن مجید کیا ہے؟ قرآن مجید نے یہ ذکر فرمایا ہے کہ اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے یہ ذکر کیا، ارشاد فرمایا کہ ہم ظالموں کو ضرور ہلاک کریں گے. وقال الذین کفروا لرسلہم، کافروں نے اپنے رسولوں سے کہا لنخرجنکم، ہم تم سب کو نکال دیں گے یہاں سے، من ارضنا، اپنی زمین سے، او لتعودن فی ملتنا، یا یہ کہ تم ہمارے مذہب پر ہو جاؤ. فاوحا الیہم ربہم، تو ان کی طرف ان کے رب نے وحی نازل فرمائی لنہلکن الظالمین،
ہم ضرور ظالموں کو ہلاک کر دیں گے، اور ہلاک کر دیا، ہلاک کر دیا۔ اب لوگ اطمینان دلاتے ہیں جو بھی ظلم کر رہا ہے نا وہ ہلاک ہو جائے گا، آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ خود ہی ہلاک ہو جائے گا۔ آسمان سے کوئی بہت تیز بارش آئے گی، وہ سب دوسرے ختم ہو جائیں گے، ہم باقی رہیں گے۔ یا اللہ، یہ کیسی سوچ ہے؟ ابابیل کا لشکر آ سکتا ہے، مگر اس کو بلانے کے لیے حضرت عبد المطلب جیسا چاہیے۔ نہ اندر کچھ سرور ہے نہ باہر کچھ سرور ہے۔ اس کے بعد خیال کرتے ہیں ایسے وہ دعائیں کہ جیسے کہ لگتا ہے کہ کوئی عذاب آئے اور ہمارے نقصان پہنچانے والوں کو ختم کر دے، اور ہم ایسی عیاری مکاری کے اندر لگے رہیں۔ یہ جو میسج دیتے ہیں آیت کریمہ بعد میں بھی ہے، یہیں تک سناتے ہیں لوگ، یہیں تک واٹس ایپ پر آتا ہے، اطمینان دلا دیتے ہیں آپ گھبراؤ نہیں، خدا خود فرماتا ہے ہم ظلم کرنے والوں کو خود ہی ہلاک کر دیں گے، آپ انتظار کرو کہ کب ہلاک ہوتے ہیں۔ بھائی تھوڑی آیت کریمہ بعد میں بھی پڑھ لیجئے۔ آیت کریمہ بعد والی کیا ہے؟ رب کائنات ارشاد فرماتا ہے وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِن بَعْدِهِمْ، مسلمانوں سے کہا ہم ان کی زمینوں میں تم کو رکھ دیں گے، تمہیں سکونت پذیر کر دیں گے، تمہیں رہائش دے دیں گے، ان کو نکال دیں گے، مگر ذالک لمن خاف، توجہ سے سنیے گا، ذالک لمن خاف مقامی، یہ ساری نعمتیں، یہ سارے انعامات ان کے لیے ہیں جو میرے سامنے حشر کے دن کھڑے ہونے سے ڈرے، جو میرا خوف اپنے دل میں رکھے، وخاف وعیدی، وعید اور جو میرے وعید سے ڈرے، یہ اس کے لیے ہیں۔ تو ہاں اگر آپ ایسے ہیں کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر رہے ہیں، اللہ کے وعید کا خوف آپ کے دل و دماغ میں ہے، تو اطمینان کر سکتے ہیں، کر سکتے ہیں، ورنہ تو اطمینان کی کوئی صورت نہیں ہے۔ معلوم ہے خوف کس طرح سے ہوتا ہے؟ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک نوجوان تھا، غیر شادی شدہ، مسجد کی صفائی کیا کرتا تھا، ہٹا کٹا تندرستوانہ خوبصورت، عشاء کے بعد کبھی کبھی آیا کرتا تو بیچ میں ایک عورت تھی جو صحیح نہیں تھی، کبھی کبھی اپنی طرف اس کو بلایا کرتی۔ نوجوان بڑا متقی پرہیزگار تھا، نگاہیں نیچی کر کے چلا جایا کرتا۔ ایک دن اس کے فریب میں آ گیا، فریب میں آیا، اس کے دروازے تک پہنچا تو خدا کا خوف دل پہ بیٹھ گیا۔ اس طرح سے پہنچ، اس طرح سے کہ کانپنے گرا، یہاں کانپ کر کے نیچے گر گیا، بے ہوش ہو گیا۔ اس عورت نے اپنی باندی کے ذریعے اس کو اٹھا کر کے اس کے گھر تک پہنچا دیا۔ باپ کا اکلوتا بیٹا تھا، پریشان ہو گیا بوڑھا باپ۔ بڑی دیر کے بعد پانی کے چھینٹے جب دیے تو ہوش میں آیا۔ بیٹا خیر تو ہے؟ کہاں باپ خیر تو ہے۔ بیٹا ہوا کیا تھا؟ کہ یہ نہ پوچھئے ہوا کیا تھا، بیٹا خیر تو ہے؟ کہ ہاں خیر تو ہے۔ بات کیا ہے؟ اس نے بتائی کہ نفس کے بہکاوے میں اس کے دروازے تک چلا گیا تھا تو آیت کریمہ یاد آئی۔ جب یاد آئی تو پھر حالت یہ ہو گئی کہ اس کے بعد مجھے کچھ ہوش نہیں۔ باپ نے پوچھا وہ آیت کریمہ کیا تھی؟ بتایا کہ یہ، پھر دوبارہ بے ہوش ہو گیا۔ باپ نے جب ہلا کر کے دیکھا تو انتقال کر چکا تھا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بغیر بتائے رات میں دفنا دیا گیا۔ صبح کو فاروق اعظم نے دیکھا کہ نوجوان نہیں ہے تو پوچھا کہ اس نوجوان کا کیا ہوا جو روزانہ آیا کرتا تھا؟ کسی نے کہا حضرت اچانک اس کا انتقال ہو گیا۔ تو باپ کے گھر آئے کہ نوجوان کو اچانک کیا ہوا کہ اس کا انتقال ہو گیا؟ سارا ماجرا کہہ سنایا۔ کہ ہمیں اس کی قبر تک لے کر کے جاؤ۔ قبر کے پر کھڑے ہو کر کے فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان، جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے اللہ اس کو ڈبل ڈبل جنت عطا فرماتا ہے۔
فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے اس نوجوان کی قبر کے اوپر کھڑے ہو کر کے یہ آیت کریمہ پڑھی تو نوجوان کی قبر سے آواز آئی، امیر المومنین میرے رب نے مجھے اس طرح کی 2 جنتیں 2 دفعہ عطا فرمائی ہیں۔ یہ ہوتا ہے خوف، ایسا خوف ہونا تمہارے دل میں تو اطمینان سے رہیے۔ مگر آپ نماز نہیں پڑھتے ہیں، روزہ نہیں رکھتے ہیں، اللہ کا خوف دل و دماغ کے اندر نہیں ہے، پھر بھی اطمینان کریں تو یہ درست نہیں ہے۔ ہاں، خوف دل میں بٹھائیے اور استغفار کیجیے۔ استغفار اگر کریں گے تو یہ بلائیں، یہ فتنے تم سے، تمہارے گھروں سے، تمہارے محلوں سے، تمہارے اسٹریٹ سے، تمہارے ملکوں سے ختم ہو جائے گا۔ ہم نے اپنے مشن کے اندر انہی حالات کے پیش نظر ایک دفعہ استغفار کا ایک جلسہ رکھا تو تھا، لوگ آئے تھے، مگر پھر بھی بہت سے لوگ آرام کے لیے اپنے گھروں پر بیٹھے رہے۔ ہم نے اپنے لیے نہیں رکھا تھا، مسلمانوں کی حالت زار کو دیکھ کر کے رکھا تھا۔ کیوں رکھا تھا؟ استغفار سے بلائیں ٹلا کرتی ہیں، محلوں سے، اسٹریٹ سے، ملکوں سے، علاقوں سے، بلاد سے ختم ہو جاتی ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، میں ایک امان اپنے بعد تمہارے لیے چھوڑ کر کے جاؤں گا اور وہ امان استغفار ہے۔ استغفار، رب کائنات ارشاد فرماتا ہے، خود استغفار کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سارے صحابہ سے یہ خطاب کر کے ارشاد فرمایا تھا۔ یہ دیکھو سورہ ہود ہے، سورہ ہود کے اندر رب کائنات ارشاد فرماتا ہے وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے صحابہ سے، اے لوگو اپنے رب سے استغفار کیا کرو، اپنے رب سے استغفار کیا کرو، ثم توبوا، پھر توبہ کیا کرو، الیہ، اللہ کی بارگاہ میں، یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمی، اللہ تمہیں ایک زمانے تک برتنے کا ساز و سامان عطا فرماتا رہے گا۔ یہ استغفار کی برکت۔ اور سنیے استغفار کی برکت، حضرت نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنی امت سے کہا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، حضرت نوح فرماتے ہیں میں نے اپنی امت سے کہا اپنے رب سے استغفار کیا کرو، وَإِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، بے شک تمہارا رب بہت مغفرت کرنے والا ہے، بہت بخشش کرنے والا ہے۔ اگر تم استغفار کرو گے تو معلوم ہے کیا انعام تمہیں ملے گا؟ قرآن مجید سے پوچھتے ہیں کیا انعام ملے گا؟ کہتا ہے یُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، اگر تمہارے اوپر آسمان سے بارشیں اترنا ختم ہو گئی ہیں نا تو استغفار کی برکت سے موسلا دھار آسمان سے بارشیں یعنی رحمت و کرم کی بارشیں اتریں گی۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور استغفار کی برکت سے اللہ تمہاری مدد کرے گا، مال دے کر، مال دے کر۔ مال ہمیشہ برا نہیں ہوتا ہے، مال سے گناہ کمایا جائے تب برا ہوتا ہے۔ مال اگر ہمیشہ برا ہوتا نا تو عثمان غنی کے پاس نہیں ہونا چاہیے تھا، مگر انہوں نے مال ہی کے ذریعے سے جنت کمائی۔ مال اگر فرعونیت کی طرف لے جائے تو خراب ہے، اور مال اگر عثمانیت کی طرف لے جائے تو پھر وہ نعمت ہی نعمت ہے، رحمت ہی رحمت ہے۔ تو رب کائنات خود ارشاد فرماتا ہے اگر استغفار کرو گے یمددکم، اور وہ اللہ تمہاری مدد کرے گا، بے اموال، مال دے کر کے، و بنینا، اور بیٹوں کے ذریعے۔ بیٹے اگر نہیں ہوں گے تو بیٹا عطا فرمائے گا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، اور اللہ تمہارے لیے باغات بنا دے گا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور اللہ تمہارے لیے نہریں نکال دے گا، یعنی خوشیاں عطا فرمائے گا۔ حضرت امیر المومنین حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال بھی اسی ماہ پاک کے اندر 22 تاریخ کو ہے۔ کوئی شخص آپ کی خدمت میں آیا، حضرت میرے پاس کوئی اولاد نہیں ہے، مال بہت زیادہ ہے، میں چاہتا ہوں کوئی بیٹا میرے نصیب میں آ جائے، کوئی وظیفہ بتا دیجئے، یہ وظیفہ شروع سے چلے آئے، کوئی وظیفہ بتا دیجئے، کوئی تعویذ دے دیجئے، کوئی بات بتا دیجئے۔ آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ حسن مجتبہ نواسہ رسول کے پاس جاؤ۔ آپ نے اس بات پہ توجہ نہیں دی، کتنی محبت ہے آپس میں۔ آج لوگ ایک دوسرے کو امام حسن کے نام لینے والے بظاہر امام امیر معاویہ کو کیا کیا کہتے ہیں،
کہیں ایسا نہ ہو کہ حضرت امیر معاویہ کو اس مرتبہ ابھی چند مہینوں پہلے، سال 6 مہینے پہلے بہت زیادہ معلوم نہ کیا کیا کہا گیا، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اسی کا عذاب آ رہا ہو کسی کے اوپر؟ صحابی رسول کو اس طرح سے بولنا، دیکھو محبتیں کیسی ہیں ان دونوں کے درمیان۔ حضرت امیر معاویہ کہہ رہے ہیں آیا ہے اس کے پاس، ان کے پاس آیا، ان کا چاہنے والا ہے، ان کو محبت کرنے والا ہے، کہتا ہے کوئی وظیفہ دے دیجئے، کوئی تعویذ دے دیجئے، بیٹا میرے پاس آ جائے۔ کہا نواسہ رسول حضرت امام حسن مجتبیٰ کے پاس جاؤ۔ جب وہ وہاں گیا کہ نواسہ رسول میں آپ کے پاس آیا ہوں، کس نے بھیجا ہے؟ امیر معاویہ نے بھیجا ہے۔ کیوں بھیجا ہے؟ بیٹا نہیں ہے، مال بہت زیادہ ہے، فکر لاحق ہوتی ہے، مرنے کے بعد کس کو ملے گا، کوئی تعویذ دے دیجئے، کوئی وظیفہ بتا دیجئے۔ آپ نے فرمایا ہاں وظیفہ تو ہے، ہم علی کی اولاد ہیں، نبی کی وراثت ہمیں ملی ہے، یہ بہت سارے علم یہ سینہ بسینہ ہم تک پہنچے ہیں، ہم تم کو بتاتے ہیں استغفار کیا کرو، اللہ تمہیں مال بھی دے گا اور بیٹے بھی دے گا۔ اس نے تو بات مان لی، یقین بھی ہونا چاہیے، تعویذ لینے والے کے پاس یقین نہیں ہے نا تو لاکھوں تعویذ لے لے پھر بھی کچھ ہونے والا نہیں۔ جو تعویذ دے رہا ہے نا اس پہ بھروسہ ہو، جو لے رہا ہے اس کے اوپر بھی بھروسہ ہو، پڑھتے وقت اطمینان ہو تو انشاءاللہ کامیاب رہے گا۔ وہ اطمینان والا آدمی تھا، نواسہ رسول سے لے کر کے آیا، استغفار شروع کر دیا، اللہ نے اسے 1 2 نہیں 10 بیٹے عطا فرمائے، 10 بیٹے عطا فرمائے، اور 10 بیٹے ہو جانے کے بعد پھر حضرت امیر معاویہ کے پاس آیا، کہا اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے مجھے 10 بیٹے، کہاں 10 کہاں 10 عطا فرمائے۔ کہا کیا وظیفہ دیا تھا انہوں نے؟ کہا استغفار بتایا تھا۔ کہا دوبارہ وہاں جاؤ اور دوبارہ جا کر کے ان سے پوچھو کہ آپ نے یہ وظیفہ کہاں سے لیا، کہاں سے لیا، کیسے پتہ چلا کہ استغفار کرنے سے بیٹے ملا کرتے ہیں؟ جب امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو وارث علوم نبی بھی ہیں اور وارث علوم علی بھی ہیں، ان کے پاس گیا، کہا وہ پوچھواتے ہیں کہ آپ کو یہ کہاں سے پتہ چلا؟ کہا کہیں اور سے نہیں، خود قرآن نے مجھے بتایا ہے، اور قرآن مجید کی یہی آیت کریمہ پڑھ کر کے آپ نے بتائی کہ جب استغفار کرو گے یمددکم باموال وبنین، تو اللہ تمہاری مدد کرے گا، مال دے کر کے بھی، بیٹے دے کر کے بھی۔ تو قرآن مجید نے مجھے بتا دیا کہ استغفار کرنے سے اگر مال نہ ہو تو مال ملتا ہے، اولاد نہ ہو تو اولاد ملا کرتی ہے، بیٹے نہ ہو تو بیٹے ملا کرتے ہیں۔ تو کیا استغفار ہم نہ کریں؟ اپنے حالات کے لیے ضرور کوئی ایک ایسی محفل کا انعقاد کریے کہیں پر بھی، ان حالات حاضرہ اپنے لیے نہیں تو ان مسلمانوں کے لیے جو پریشان حال ہیں۔ استغفار خاص طور سے آج بھی ہم تھوڑی دیر کے لیے کرائیں گے آپ کو۔ ایک استغفار تو وہی ہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اور ایک استغفار سلسلہ اشرفیہ کے اندر آتا ہے استغفر اللہ ربی من جمیع ما کرہ اللہ قولا فعلا سمعا ناظرا ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اور ایک استغفار خاص طور سے مختوم پاک نے اس ماہ رجب کے لیے بتایا، وہ ذرا تفصیلی ہے، کبھی کوئی محفل کا انعقاد انشاءاللہ کیا جائے گا تو وہ استغفار وہاں ضرور پڑھوایا جائے گا۔ تو میں اپنے طور سے بھی آپ لوگوں سے عرض کرتا ہوں، درس شفا شریف کے آج کا جو ایک میسیج ہے اور جو قرآن عظیم سے ثابت کیا گیا وہ یہ کہ آپ اگر چاہتے ہیں کہ فتنوں سے محفوظ رہیں، آپ اگر چاہتے ہیں کہ بلاؤں سے محفوظ رہیں، آپ چاہتے ہیں اپنے لیے، اپنی قوم کے لیے یا اپنے رشتہ داروں کا بھلا چاہتے ہیں، خود بھی استغفار کریں اور ان سے بھی کہیں کہ استغفار کیا کریں۔ ایک استغفار زبان سے ہوتا ہے، ایک استغفار دل سے ہوتا ہے۔ کوشش کریں کہ دل والا ہونا چاہیے، اور اگر دل سے نہیں ہو پا رہا ہے تو زبان والے سے محروم نہیں رہنا چاہیے، زبان سے کرتے جائیے، خدا کرے اسی زبان سے کہے ہوئے کا اثر دل پر بھی چلا جائے۔ ایک بزرگ سے کسی نے یہ کہا کہ حضور نماز پڑھتے ہوئے اخلاص نہیں ہوتا ہے تو کیا نماز نہ پڑھوں؟ یعنی نفل نماز، فرض تو پڑھنی ہی ہے۔ فرمایا پڑھتے رہو، اس کی برکت سے اخلاص بھی پیدا ہو جائے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ نیک اعمال کرتے رہیں، اس کی برکت سے ریاکاری دور ہوگی، نمائش ختم ہوگی، اور اس کی برکت سے کبھی نہ کبھی اخلاص بھی ہاتھ آ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو شریعت مطہرہ کی پاسداری نصیب فرمائے اور عالم اسلام کا بھلا فرمائے، ان کو ہر مصیبت سے، ہر بلا سے محفوظ و مامون رکھے، آمین۔
آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.